لیجعل ما یلقی شیطان، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنے کو للذین فی قلوبہم مرض، ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، بے شک شیطان جو ہے یہ ظالم ہے اور جھگڑالو ہے بہت پرلے درجے کا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور جن لوگوں نے اللہ نے علم عطا فرمایا وہ جانتے ہیں یہ حق ہے من ربک، ان کی رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ اس پر ایمان لائے، فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل جھک جاتے ہیں اس طرف، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلنے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، بغتہ، اچانک۔ قیامت کیسے آئے گی؟ اچانک۔ اس دن اس پر بات بھی ہوئی، اب قرآن میں بھی واضح الفاظ، بغتتاً، قیامت اچانک آئے گی۔ اچھا جی، جو قیامت کی نشانی ہے، پہلے چھوٹی نشانیاں پھر بڑی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں ایک ایک نشانی میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، تو اچانک کیسے آئے گی؟ تو یہاں اس کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ جب بندے کو موت آتی ہے، اچانک آتی ہے یا نہیں آتی؟ گھر سے نکلا واپس ہی نہیں آیا، اور آج کل تو ویسے ہی یہ بسنت چل رہی ہے، جیسے ہی موٹر سائیکل پر بیٹھا تو چند دن پہلے جو واقعہ ہوا مری روڈ پر، افسوسناک، تو کون سی گارنٹی ہے بندے کی؟ گھر سے نکلے اور واپس ہی نہ آئے۔ اور یہ بسنت کو بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں، ہم نے بغیر سوچے سمجھے اپنا لیا، جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تو ہندوؤں کا ایک مذہبی جو ہے ان کا تہوار ہے، ہندوؤں کا مذہبی تہوار۔ جب ایک ہندو نے، حقیقت رائے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، تو مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اس وقت کے گورنر پنجاب سر زکریا خان نے حقیقت رائے کو گرفتار کیا۔ یہ سیالکوٹ کا نوجوان تھا، ہندو تھا، اور لاہور میں پہلے اس کو کوڑے مارے گئے، پھر اس کا سر قلم کیا گیا۔ پھر اگلے سال وہ دن آنے پر ہندوؤں نے اس کی یاد منائی، اور ابھی تک یہ بات تاریخ میں چل رہی ہے کہ باقاعدہ لاہور میں اس کی یادگار اس قبرستان میں موجود ہے، اور اس کی یاد منائی۔ اس کے لیے انہوں نے پیلا لباس پہنا، اور اس کی یاد مناتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی پتنگیں وغیرہ اڑانی شروع کی۔ آج ایک تو ہم ان کا تہوار منا رہے ہیں جو مذہبی ہے، ایک ہوتا ہے علاقائی، اس میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ علاقائی، اس میں اتنی قباحت نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کا، غیر مذہب کا تہوار منانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے دین نے ہمیں 2 عیدیں دی، کتنے پیارے تہوار ہیں، ہمیں رمضان دیا، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اتنے اچھے تہوار ہیں، اور تہوار بھی ایسے نہیں ہے کہ جو صرف کھیل کود ہیں، وہ عبادت بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ قربانی سے بڑھ کر کون سے تہوار ہوتے ہیں؟ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک تو یہ بسنت کا نکلتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو چھتوں پر چڑھے ہیں سارے، تقریباً اس بارے میں جو میں نے جمع کی ہیں باتیں، وہ لگ بھگ 18 باتیں ہیں، یہ جو پتنگ اڑانے والے 18 قسم کے حرام کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چھتوں پر جو چڑھ جاتے ہیں تو شور و غل کرتے ہیں، دوسروں کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اپنے چھت پر نہیں ہوتے، دوسروں کے چھتوں پر بھی پھلانگتے ہیں۔ جاتے یا نہیں جاتے؟ یہ کس نے اجازت دی؟ تیسرا یہ کہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے گھر میں جھانکے، وہ آنکھ اس قابل ہے کہ اس آنکھ کو نیزے سے ختم کر دیا جائے۔ پھر
یہ جو فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، اور فضول ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہم میلاد کے جھنڈے لگائیں یا میلاد کی خوشی کریں، لوگ کہیں یہ فضول خرچی ہے، تو یہ والی جو فضول خرچی وہ تو دین ہے، وہ تو ثواب ہے، اور اس کا اس کے بعد یہ دیکھیں پھر پتنگیں لوٹی جاتی ہیں۔ تو یہ لوٹنے کا کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ جس بچے کو بچپن میں یہ بتایا جائے کہ تم پتنگ لوٹو، بڑا ہو کر اس نے دولت تو لوٹنی ہے نا۔ یہ آج جو لٹیرے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں تو بچپن میں یہی لوٹ مار کر کے پتنگیں تو یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں پھر، اور جب یہ چھوٹی چھوٹی لوٹ مار کرتے ہیں تو پھر بڑی لوٹ مار سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ پھر مرد عورت یعنی لڑکے لڑکیاں سارے مخلوط ہوتے ہیں، پھر اونچی آواز میں میوزک لگاتے ہیں۔ اس قسم کے تقریباً ایسے 18 ممنوعات جو حرام ہیں وہ صرف ان پتنگ اڑانے والے کر جاتے ہیں۔ لہذا خود بھی احتیاط کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کی ڈور کسی کے گلے پر لگی، اس کا گلا کٹ گیا، اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت وقت، اور وہ شخص جس نے اس ڈور کو بنایا، اس پر کاروبار کیا، اور وہ شخص جس نے اس ڈور کو خریدا اور جو ناحق قتل کا سبب بنا۔ اس کے بعد چونکہ حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے، لہٰذا یہ جرم ہوا، اور جرم کی صورت میں کہ حکومت نے منع کیا ہے کہ نہ یہ پتنگ خرید سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، ڈور خرید سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، لہٰذا اس کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کاروبار کیا ہوا؟ پتنگ خریدنی اور پتنگ بیچنی کیا ہوئی؟ پھر پتنگ لے کر جانے والا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والا اور اپنی چھتیں فراہم کرنے والا، یہ تقریباً 18 قسم کے ایسے ممنوعات آتے ہیں جو ہم مسلمان اس میں شریک ہو گئے۔ کیا ہمارے پاس اور تہوار تھوڑے؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی صرف اللہ کی ہے، یحکم بینہم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ ایک مسئلہ آخر میں یہاں بھی سن لیں پھر ختم کرتے ہیں۔ اعمال کے سبب جنت نہیں ہے، اعمال کے سبب جنت نہیں ہے۔ اب ظاہر فالذین، پس وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو فی جنات نعیم، نیک عمل کے بعد جنت نعیم میں، نعمتوں والی جنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا جنت اعمال سے ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہرگز نہیں۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں مجھے بھی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حدیث روایت کرتی ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربت اختیار کرو، سیدھی راہ پر چلو اور خوش رہو، یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جنت کسی کو اس کے اعمال کے ذریعے نہیں ملے گی۔ یہاں بھی یہی عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن مجھے اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لیا ہے۔ جنت ملے گی اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو پل صراط سے گزر ہوگا، یہ اللہ کے فضل پر ہے۔ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہوتے ہیں کہ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ فضل کرتے ہیں تو وہ بندہ اعمال کی طرف آتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو وہ نیک اعمال کی طرف بھی نہیں آتا۔ تو جو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ جنت عمل سے ملے گی، جنت عمل سے ملے گی، تو ان کے بارے میں اب اسی آیت میں جو آیا تو وہ یہ ہے کہ جو جنت کے مقامات ہیں
وہ تمہارے اعمال سے ہوں گے کہ کسی کی جنت اونچی ہے، کسی کی جنت کم درجہ ہے، کسی کی اس سے زیادہ درجہ ہے، یہ اعمال کا ذریعہ ہے، لیکن دخول جنت یہ اللہ کے فضل ہے، یہ اللہ کا پل صراط سے گزرنا یہ اللہ کا فضل ہے، بندے کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے اب مسجد تک آنا یہ بندے کا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ گھر میں دو بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، دو بیٹے بیٹھے، ان میں سے ایک اٹھ کر مسجد کی طرف آتے، تین نہیں آتے، ایک کو جس نے توفیق دی یہ اللہ کا فضل لے کر آیا ہے۔